دیکھا کہ ایک افغان بچی جو ہے وہ ادھر رہ رہی ہے بلقیس سیدی کے اندر. جب اس کا ہم انٹرویو کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ اس کو اردو اتنی سمجھ نہیں آتی اور اس کو وہ فارسی بولتی تھی, وہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی. گھر سے باہر نکلی تھی, بس وہ یا گورا تھی, میرا بول دیا آجو میرا گھر پہ کام کر. اس کا ایک بیٹا جو ہے وہاں پہ تھا, یہ 5 سے 6 ماہ کی پریگننٹ تھی جب یہ یہاں پہ آئی ہے. میں بہت بھوک لگی تھی, میرا خالیہ میرا طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی, میرا چکر آئی تھی. پکچر جو ہے نا ہم نے اس بچی کو ادھر سینڈ کی, وہ دیکھ کے چیخیں مار کے رونا شروع ہو گئی. وہ اس کے ہسبینڈ کی پکچر تھی, اس نے کہا یہ میرا ہسبینڈ ہے. ایک افغان عورت ہے, اس نے اس کو نوکری کا جھانسا دے کر اس کو پاکستان کے اندر لے کے آ گئی. وہ لوگ بہت میرا ڈرا دیا کہ تم کو پولیس پکڑ لیا, تم کو مار دے رہا وہ لوگ. انشاءاللہ آج ان کو اسلام آباد لے کے جائیں گے, ایمبیسی کے حوالے کریں گے, پھر وہ فردر ان کو بارڈر پہ جا کے اس فیملی سے ملوائیں گے. فیصل ایدی کو, فیصل بھائی کو, سب کو میں شکریہ کہ میرا گھر کا کیا. میرا پیارا ایپ کی آپ نے بات کی جس میں آپ کی ڈیوٹی تھی, تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا, اس کا مین کردار کیا ہے اس ایپ کا؟ میرا پیارا ایپ جو ہے نا, آپ گمشدہ بچوں کے لیے ایک نعمت ہے, اور یہ آئی جی صاحب کا بہت ہی پیارا امیج ہے. آپ کہہ لیں کہ یہ پولیس کا سافٹ امیج جو لوگوں کے پاس جائے گا. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹریفک وارڈن شاہد, جنہوں نے افغانستان سے دھوکے سے لائی گئی اس بچی کو واپس اس کے شہر, اس کے گھر پہنچانے کا انتظام کیا. ان سے پوچھیں گے کہ کس طرح سے یہ سارا کچھ کیا, اور کس طرح انہوں نے اس کو ٹریس کیا, اس کے گھر والوں کو, اس کے کیا کن سے ملے, اور کس طرح سے یہ سارے معاملات ہوئے کہ پاکستان میں لائی گئی وہ معصوم اور مظلوم بچی آج اپنے گھر افغانستان واپس جا رہی ہے. شاہد صاحب, ہمیں بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ کو پتہ لگا کہ یہ بچی یہاں پہ ہے, اور پھر کس طرح سے آپ نے اس کو کیری کیا, اور اس کو یہ سارے معاملات ہوئے اور آج وہ اپنے گھر جا رہی ہے, تو اس میں کس طرح سے یہ ساری کہانی کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری ڈیوٹی جی میرا پیارا ایپ کے اندر سی ٹی او صاحب نے آئی جی صاحب کے ویژن کے مطابق لگائی. ہمارا کام تھا کہ جو بچے گم شدہ بچے ہیں جو مختلف اداروں کے اندر ہیں, جیسا کہ یہاں پر بلقیس سیدی ہے, چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے, یا ڈفرینٹ ادارے ہیں وہاں پر, ان بچوں کو ان کے پیاروں کے ساتھ ملوایا جائے. اس نظریے سے ہم لوگ یہاں پہ ڈیوٹی کے اوپر آئے. تو ہم نے جب انٹرویو سٹارٹ کیے تو ہم نے دیکھا کہ ایک افغان بچی جو ہے وہ ادھر رہ رہی ہے بلقیس سیدی کے اندر. جب اس کا ہم انٹرویو کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ اس کو اردو اتنی سمجھ نہیں آتی اور اس کو وہ فارسی بولتی تھی, وہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی. پھر ہم نے اس کے لیے جو ٹرانسلیٹر ان کو ہائر کیا, پھر ہم نے ایک پورا انٹرویو ان کا ارینج کیا. دوران انٹرویو جب ہم ان کو لے کے آئے ٹرانسلیٹر کو, پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ بچی کس طرح ادھر پہنچی ہے. یہ وہاں پر ایک افغان عورت ہے, اس نے اس کو نوکری کا جھانسا دے کر اس کو پاکستان کے اندر لے کے آ گئی. وہ اور جو ہی یہ پاکستان پہنچی ہے تو ویری نیکسٹ ڈے جب اس نے ماحول دیکھا تو یہ ان کی بلڈنگ سے بھاگ گئی ہے. شیرا کوٹ پولیس کے پاس چلی گئی, ان کو بھی اس کی لینگویج کا پتہ نہیں چلا. گھر سے باہر نکلی تھی, بس وہ یا گورا تھی, میرا بول دیا آجو میرا گھر پہ کام کر. میرا پیج میں مسئلہ ہو رہا, تنگا, میرا درد ہو رہا بہت, میرا دل دکھ ہو گئی. اس کے ساتھ میں گئی تھی, میں کام کے اس کے ساتھ کام کرتی, کچھ بھی نہیں بول دیا. میں گفت میں بھی ہمیں گورا تھا, میں یک دن ہو جائے گا, میں بھی ہمیں احتیاج ہو جائے, میرا ہاتھ فالج ہو جائے گا, میرا تھونگ توڑ جائے گا, یا پیج میں مسئلہ ہو جائے گا, یا کچھ بھی ہو جائے گا, میرا کون دیکھتے. آج اس کے ساتھ چلے ہو جائے. وہ عورت کے کسی اور مقصد کے لیے لائی تھی یہاں پہ؟ ابھی یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس کا اس عورت کا ہمیں بیک گراؤنڈ بھی نہیں پتا, اور اس نے بھی کیونکہ فوری وہاں سے بھاگ گئی اور یہ آگئی پولیس شیرا کوٹ کے پاس, تو پولیس شیرا کوٹ والوں نے اس کو ادھر بلقیس سیدی میں سبمٹ کروا دیا. انتر میں بہت پولیس سے ڈر گئی, تو میرا مار دے رہا, یہ پولیس پکڑ لیا, میرا پولیس پکڑ لیا. خطرہ کا وہ لوگ بہت میرا ڈرا دیا کہ تم کو پولیس پکڑ لیا, تم کو مار دے رہا. وہ لوگ پاکستان میں پولیس مار دے رہا, مگر میں بہت پولیس سے ڈر گئی, بہت روکیا. بس پولیس میرا بول دیا کہ میرا بہن, تم میرا بہن ہو, نیدر وہ میرا بہن ہے, تم نیدر, تم میرا بہن, میں تمہارا گھر کا کروں. یہاں پہ آ گئی. پھر جب ہم نے انٹرویو کے دوران اس سے پوچھا چیزیں تو اس نے بتایا کہ اس نے مجھے نوکری کا کہا, میں آپ کو کروا دوں گی, کیونکہ اس کا ہسبینڈ بھی غریب لوگ تھے. یہ اس کا جو والد تھا وہ ایک اسکول ہے اس کے اندر وہ چوکیدار تھے, اس کا جو شوہر ہے وہ گاڑیاں صاف کرتا تھا. تو اس نے کہا چلو کچھ بہتری ہو جائے گی, تو اس نے نوکری کا پروگرام بنایا, تو اس جھانسے میں آ کے اس نے جو نا وہ ادھر پہنچ گئی.
جب انٹرویو کیا اس نے بتایا کہ یہ کابل کے قریب ایک نیا شہر ہے، نواں شہر اس کو کہتے ہیں وہ، اس کے اندر ایک کوتل جگہ ہے، کوتل کے آگے ایک گلائی باغ ہے جدھر کی یہ رہائشی ہے، ادھر اس کا گھر ہے، 4 اس کے بھائی ہیں، ایک اس کی بہن ہے، اور اس کا ایک بیٹا جو ہے وہاں پہ تھا، یہ 5 سے 6 ماہ کی پریگننٹ تھی جب یہ یہاں پہ آئی ہے، تو اس کا ایک بچہ یہاں پہ آیا جس کا نام محمد قاسم ہے۔ وہ بچہ کہاں پہ ہے؟ وہ بچہ اس کے پاس ہی ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ہی ادھر ہی ہے۔ پاکستان میں جو میچ ہو رہے ہیں آج کل، سیریز چل رہی ہے، اس کا بھی رول ہے اس سارے معاملے میں؟ جی بالکل، اسی کا مین رول ہے۔ تو جب ہم دوران ڈیوٹی ہمیں اس کا آئیڈیا تھا کہ یہ بچی افغانستان کی ہمارے پاس ہے، تو ہم افغانستان اور بنگلہ دیش کا میچ ہو رہا تھا لاہور قذافی کے اندر، وہاں پہ میری ڈیوٹی تھی۔ تو ہم نے اپنے جو ہمارے کلیگ ہیں میرا پیارا ایپ میں کام کرتے ہیں، جیسے کہ محسن بھائی ہمارے انچارج ہیں، فیصل خان صاحب، ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کو پلان آؤٹ کرنا چاہیے کہ جب ان کے امبیسیڈر آئیں تو ان سے ملیں۔ ہم یہی بات کر رہے تھے تو اچانک وہ امبیسیڈر صاحب کی گاڑیاں آ گئی، تو میں ان کے پیچھے چلا گیا۔ میں جا کے پارکنگ میں اترا، میں نے ان کو سلوٹ وغیرہ کیا، ان کے پاسز وغیرہ تھے، ان کو میں نے بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا اور ان کو جو ہے ہال کے اندر لے کے گئے ان کے وی آئی پی میں۔ وہاں پہ پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جناب ایک تھوڑی سی پرابلم اگر آپ کا 1 منٹ چاہیے۔ انہوں نے کہا جی بتائیں۔ میں نے بتایا جس طرح افغانستان سے ایک بچی ہے جو پچھلے گزشتہ پونے 2 سال سے نا یہاں پر ہے، تو وہ اغوا ہو کے یہاں پہ آئی ہے، نوکری کا جھانسا دیکھ تو ہم اسے ملانا چاہتے ہیں اس کے گھر والوں سے، اس لیے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پھر اپنے پی ایس او صاحب تھے ان کا نمبر دیا، ان کے سر میں نے نمبر وغیرہ سیو کر لیا۔ پھر ویری نیکسٹ ڈے انہوں نے مجھے پی سی بلایا، وہاں پر ہم نے ایک میٹنگ کی، وہاں پہ ہم نے اس لڑکی کا واٹس ایپ کے ذریعے فیصل خان صاحب کو ہم نے ادھر بھیجا اور پھر ہم نے ان کا ایک انٹرویو کنڈکٹ کرایا، جو انہوں نے ایک تفصیلی انٹرویو کیا خود انہوں نے اپنی فارسی کے اندر۔ پھر انہوں نے اس کا نام، اس کے شوہر کا نام، اس کے بھائیوں کا نام، اس کے والد کا نام، اس کا محلہ، ہر چیز انہوں نے چیک کر لی۔ پھر پوچھا تم کیسے پہنچی ہو، یہ بھی سارا اس نے بتایا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہاں پہ کیسے، انہوں نے یہاں پہ میں ٹھیک ہوں، بلکہ سیدی کے اندر الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ بھی انشاءاللہ ہمیں آپ 2-4 دن کا ٹائم دیں، کیونکہ یہ جو جگہ بتا رہی ہے اس کے قریب ایک ہمارا مین آفس بھی ہے، اور جس جگہ پہ اس کا شوہر کام کرتا ہے وہاں پہ ایک پولیس اسٹیشن بھی ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو 2-4 دن میں ٹریس کر لیں گے۔ پھر ہم انشاءاللہ دعا کرنا شروع ہو گئے اور انتظار کرنے لگ پڑے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں مدد آئے اور یہ مل جائے بچی اپنے گھر والوں کو۔ وہ جو ہی ہم دوبارہ ڈیوٹی پہ تھے ہم قذافی پہ، اس دن پاکستان اور بنگلہ دیش کا ہی میچ تھا، اسی دوران ان کی کال آ جاتی ہے پی ایس او صاحب کی۔ انہوں نے کہا جی یہ پکچر میں نے آپ کو سینڈ کی ہے، یہ آپ پکچر اس بچی کو دکھائیں۔ وہ پھر پکچر جو ہے نا ہم نے اس بچی کو ادھر سینڈ کی، وہ دیکھ کے چیخیں مار کے رونا شروع ہو گئی۔ وہ اس کے ہسبینڈ کی پکچر تھی، اس نے کہا یہ میرا ہسبینڈ ہے۔ ہم نے دوبارہ ایک انہوں نے پکچر سینڈ کی بھی، اس سے پوچھیں یہ کون ہے، وہ اس کے فادر کی پکچر تھی، اس نے کہا یہ میرے والد ہیں۔ پھر ہم نے کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے کہا کہ بھی ان کا ایک بیٹا بھی ہے، اس کی پکچر سینڈ کریں۔ انہوں نے ان کے بیٹے کی پکچر سینڈ کی، اس نے پھر ویریفائی کیا مرسل نے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ پھر ہم نے کہا جی اگر آپ کے پاس اس کی مرسل کی کوئی پرانی تصویریں ہیں تو وہ سینڈ کریں۔ انہوں نے پھر ایک پکچر سینڈ کی جس میں وہ اور اس کی بہن تھی، ہمیں ویریفائی ہوا کہ یہی ہے۔ پھر انہوں نے ہم سے ویریفائی کیا کہ آپ اس بچی کی جو ہے نا وہ ایک پکچر اور ایک ویڈیو بنا کے بھیجیں تاکہ ہمارے اس کے پیرنٹس نے کہا ہماری بھی تسلی ہو جائے۔ پھر انہوں نے دیکھی تو پھر الحمدللہ جو ہے وہ فیملی مل گیا، اور کوششوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ فیملی مل گئی۔ تو پھر اب ہم انشاءاللہ آج ان کو اسلام آباد لے کے جائیں گے اور ایمبیسی کے حوالے کریں گے، پھر وہ فردر ان کو بارڈر پہ جا کے اس فیملی سے ملوائیں گے۔ اچھا سر، میرا پیارا ایپ کی آپ نے بات کی جس میں آپ کی ڈیوٹی تھی، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا، اس کا مین کردار کیا ہے اس ایپ کا؟ پاکستان کے اندر لوگوں کے بہت سے لوگ کھو جاتے ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سی بتائیے گا۔ یہ جی میرا پیارا ایپ جو ہے نا، آپ گم شدہ بچوں کے لیے ایک نعمت ہے، اور یہ آئی جی صاحب کا بہت ہی پیارا امیج ہے۔ آپ کہہ لیں کہ یہ پولیس کا سافٹ امیج جو لوگوں کے پاس جائے گا، یہ لوگوں کو ہم فی سبیل اللہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم اپنے دل میں ایک درد سے یہ کام کر رہے ہیں اس ایپ کے اوپر نا، تاکہ جو لوگ بچھڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہمارا بچہ اگر 5 منٹ کے لیے گھوم جائے تو ہمارے دل پہ کیا حالت ہوگی۔ لوگوں کے بچے 5-5 سال سے 6-6 سال سے گزرے ہوئے ہیں، اس پیرنٹس پہ کیا گزر رہی ہوگی، کس طرح وہ بچوں کو یاد کر رہے ہوں گے۔ تو بس اس احساس کو ہم دیکھتے ہوئے پھر ہم نے ادھر کام سٹارٹ کیا، انٹرویوز کیے لوگوں کے، کافی سارے بچے ملوائے ہیں ہماری ٹیم نے جو میرا پیارا ایپ کے اوپر کام کرے۔ 12 سال سے ملوائے ہیں۔ ایک بچی ابھی یہ صبا خلیل کو ہم نے ملوایا جو کہ وہ 12 سال بعد ٹریس ہوئی ہے۔ ایک مانکی کا بچہ تھا، وہ 11 سال بعد ہم نے مانکی جنگیرہ سوابی کا لڑکا بچہ تھا جو کہ چائلڈ پروڈکشن میں تھا، اسے ہم نے الحمدللہ ملایا۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے ہیں۔ ایک بوڑھی خاتون سی جو گجرانوالہ سے آ گئی تھی، اس کی الحمدللہ وہ کچھ بتا نہیں سکتی تھی، پھر ہم نے اس کی بایو میٹرک کیا، بایو میٹرک سے اس کا ایڈریس نکالا، اور ایڈریس سے پھر اس کے گھر والوں کو ٹریس کر کے ان کو ہم نے پہنچایا۔ تقریباً 10 سے 12 ہمیں ابھی یہ مہینہ 1.5 ہوا اس پہ اوپر کام کرتے ہوں، ہم نے 10 سے 12 لوگوں کو الحمدللہ ملوایا۔ بہت شکریہ شاہد صاحب، میری دعائیں ہماری آپ کے ساتھ ہیں کہ اسی طرح آپ لوگوں کو ان کے بچڑوں سے ملواتے رہیں۔
ناظرین، یہ کہانی تھی افغانستان کی ایک بچی مرسل کی، جو پاکستان آئی، بلکہ لائی گئی دھوکے کے ساتھ، اور یہاں پہ سال 1.5 سال سے وہ عیدی ہوم میں موجود تھی۔ اس بچی کو جب پاکستان آئی تو فارسی کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی تھی، کوئی اسے جانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور اس کے گھر والے کون ہیں۔ ٹریفک پولیس کے وارڈن شاہد نے اور ان کے ٹیم نے، ان کے ساتھیوں نے اس بچی کو ٹریس کیا۔ اس بچی کو آج یہ اسلام آباد لے جا کر ایمبیسی کے حوالے کریں گے اور ایمبیسی بارڈر پہ اس کی فیملی کے ساتھ کو حوالے کرے گی۔ ایک بچی جو ہمسایہ ملک کی ہے وہ آج اپنے گھر والوں سے ملے گی اور پاکستان کو ہمیشہ یاد رکھے گی، خاص طور پر ان لوگوں کو یاد رکھے گی۔